بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آخری اور حتمی مہلت دے دی گئی ہے اور کسی بھی قیمت پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہر صورت شروع کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پیغام بھجوا دیا گیا ہے۔ امریکہ کا یہ پیغام کچھ عرب حکمرانوں کے ذریعے بھی پاکستان کی قیادت تک پہنچا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے آئندہ 15 دن انتہائی اہم اس لیے بھی ہیں کہ جنوری ہی کے مہینے میں اشارے مل رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ کا دورہ کریں گے۔ پیغام بھجوا دیا گیا ہے باقاعدہ سفارتی حلقوں کی جانب سے۔ دوسری جانب پاکستان کے خفیہ ادارے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، عمران خان صاحب کے ساتھ صلح کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے اس حوالے سے حمایت کی ہے اس سارے عمل کی جو کہ اس وقت شروع کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت تمام تر کوششوں کے باوجود کسی بھی طریقے سے ختم نہیں ہو سکی۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کا بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی تینوں اینگلز کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ بظاہر اس وقت جو کچھ چل رہا ہے پاکستان کے روایتی میڈیا کے اوپر وہ سموک سکرین ہے۔ یہ سموک سکرین کا لفظ ہم جیسے کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس استعمال کیا کرتے ہیں۔ سموک سکرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی چینل کی سکرینوں پر، اخبارات میں، ویب سائٹس پر، یوٹیوب چینلز پر، سوشل میڈیا پر کچھ ایسے حالات، کچھ ایسی خبروں کے حوالے سے پیدا کر دیے جائیں کہ اصل خبریں ہو کیا رہا ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ تین بڑی سموک سکرین اس وقت ہمارے سامنے ہیں، باری باری ہم ان کا جائزہ لیں گے، جس کے اوپر میں اس طرح سے تفصیل سے جان بوجھ کر میں نے نہیں بات کی، کیونکہ اس دوران کچھ دیگر خبریں ایسی تھیں کہ جن پر ہمارے خیال میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے۔ پہلی سموک سکرین، شہزاد اکبر صاحب پر حملہ برطانیہ کے اندر۔ سموک سکرین اس طرح سے کیونکہ باقاعدہ طور پر اب یہ بات واضح ہو چکی کہ جناب اس کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں، لیکن مقصد اس کا صرف اور صرف ایک تھا کہ پاکستانی چینل کی سکرینز کے اوپر بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات ہو کہ امریکہ کی جانب سے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آخری حتمی مہلت دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس مین جو ہیں جن کی جانب سے ایک انیشیٹو جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، ایک انیشیٹو کا آغاز کیا گیا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر ممکنہ پابندیوں کے حوالے سے، شاید اب اس حوالے سے کچھ دیگر اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اسی دوران پاکستان کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ آئندہ چند دنوں کے اندر پاکستان میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان تمام تر معاملات کے اوپر جلد از جلد آپ کو اس جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ بظاہر کہنے ہی کو صحیح کم از کم اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اب شاید اس سطح کے اوپر نہیں ہو رہی۔ ایسا کیونکہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران پھر ایک اور سموک سکرین کل ہمارے سامنے آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ احسن اقبال صاحب ٹی وی چینلز میں ایک ٹی وی چینل پر ایک لائیو پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دوران جناب ان کا کیمرہ بند کر دیا گیا، بلکہ آواز آئی کہ بند کرو اس کو، اور اس وقت وہ بات کیا کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف ہی کے حوالے سے، اور پھر یہ کہا گیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کر رہے ہوں تو کوئی خفیہ ہاتھ اس طرح سے ان کا کیمرہ بند کرا دیں۔ بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ جناب ان کے بچے تھے، ان کے کزنز آئے ہوئے تھے، وہاں پر تھوڑے سے معاملات گڑبڑ ہو گئے، پھر انہوں نے کہا جناب آل از ویل، معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کو بھی سموک سکرین قرار دیا جا رہا ہے۔ تیسرا معاملہ جناب آج ایک ایسا معاملہ جس کے اوپر بڑے عرصے سے نون لیگ کی یہ خواہش تھی کہ اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے کے ساتھ جوڑا جائے۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ بریڈ فورڈ میں ہونے والے ایک احتجاج کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے آج برطانیہ کو خط بھی لکھا گیا، ڈیمارچ بھی کیا گیا قائم مقام برطانوی سفیر کو، اور یہ کہا گیا کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف ہے خدا نخواستہ وہ جناب موجودہ آرمی چیف صاحب کے
قاتلانہ حملے میں یا کسی قسم کے ایسے منصوبے کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ نون لیگ کی اپنی کیا تاریخ رہی ہے۔ یہ تینوں ایک ایسی سموک سکرینز تھیں جن کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے اندر یا بین الاقوامی سفارتی حلقے جو بات کر رہے ہیں اس سے جناب جو ہے وہ نظر ہٹا کر معاملات کو کسی اور طرف لے جایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے 3 بڑے جو واقعات ہوئے وہ بڑے واضح انداز میں اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اقوام متحدہ ایک بار پھر ایکٹیو ہوا، خاص طور پہ جو وہاں جو اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ تھیں برائے تشدد، خاتون نمائندہ تھیں، ان کی جانب سے ایک بڑی امپارٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی، بڑا اہم ترین بیان آیا۔ پاکستانی ٹی وی چینل کی سکرینز پر، پاکستان کے اخبارات میں اس کو اس طرح سے جگہ نہیں مل سکی۔ اس مزدور صحافی نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ وہ جناب ایک بیان تھا بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل کے اندر جس قسم کے حالات میں رکھا گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیان کو لے کر ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے، یورپی ممالک کی جانب سے، برطانیہ، یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ اس قسم کے حالات جس کی جانب اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ نے اشارہ کیا ہے، اس قسم کے حالات اگر واقعی ہیں تو یہ آگے چل کر پاکستان کے خفیہ حلقوں، پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے کو دیکھا جائے، اس کے بعد پھر جناب مسلسل اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسانی حقوق کمیشن کے بھی بیانات، ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے جو اداریے ہیں وہ بھی اسی بات کے اوپر لکھے جا رہے ہیں کہ جناب اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جن کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جن کے اوپر ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس ذہنی تشدد کا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا کر ان سے جناب اپنی مرضی کی کوئی نہ کوئی ڈیل حاصل کرنا ہے۔ پھر جو دورہ ہوا عرب شخصیت کا چند گھنٹوں ہی کا صحیح، اس کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای کے صدر جو پاکستان پہنچے، بعد میں اگرچہ یہ کہا گیا کہ وہ اپنے نجی دورے کے اوپر گئے، لیکن جو ان کی ملاقات ہوئی چاہے وہ چند منٹ پر ہی محیط ہو، اس ملاقات کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودی قیادت اور امریکی قیادت کا پیغام پہنچایا گیا پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کو کہ اب جس طرف کو معاملات تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد جو معاملات رخ اختیار کر رہے ہیں، زیادہ لمبا عرصہ تک اب صرف نظر کرنا ان معاملات سے ذرا مشکل ہوگا۔ اس کے اوپر وہ مسلمان ممالک جو پہلے بھی مشورہ دے چکے، یا وہ یورپین ممالک یا امریکہ بھی جو کہ پہلے بھی پاکستان کو اس حوالے سے، پاکستان کی عسکری قیادت کو اس حوالے سے مشورہ دے چکا ہے کہ جناب آپ کو یاد ہوگا اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں بھی باری باری اس قسم کے پیغامات سفارتی حلقوں کے ذریعے پہنچے تھے کہ ہر صورت عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو بہتر بنایا جائے، لیکن نہ ہو سکا۔ کہا یہ گیا کہ جناب ہم عمران خان صاحب کے سامنے شرائط رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل انکار کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ رات کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ جناب پنجاب پہنچے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوالات تھے کہ یہ اچانک کیا انہونی ہوگی کہ انہیں روکا نہیں گیا اس طرح سے، پنجاب آنے کی انہیں اجازت مل گئی، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی انہیں جانے کی اجازت مل گئی، لبرٹی چوک کے اندر انہیں ایک جو ہے وہ کارر میٹنگ ٹائپ کا ایک اجتماع کرنے کی اجازت بھی مل گئی، وہاں سے ان کا بیان بھی آیا، کیونکہ سہیل خان آفریدی صاحب جن کو کچھ وکلاء کی جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی گزشتہ دنوں، تو اس ملاقات کے اندر سہیل خان آفریدی صاحب کے نام یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیں۔ آج انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس حوالے سے رپورٹس کی ہیں کہ بڑے لمبے طویل عرصے کے بعد، تقریباً 3 سال کے عرصے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے اندر کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے جس کے اندر خواتین تھی، جس کے اندر نوجوان تھے، جس کے اندر عام سیاسی کارکنان تھے، اور ایک یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر کسی قسم کی کوشش کرتی ہے، کسی قسم کو مومنٹم بناتی ہے، تو آگے چل کر معاملات پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ایک محدود قسم کی ایکسیس دی گئی یا تھوڑی بہت جو فیسیلیٹیشن کی گئی، یہ بیسیکلی نون لیگ کو اور مرکزی جو حکومت ہے ان کو بھی یہ پیغام تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کریں اس سٹیج کے اوپر، اور آگے بڑھے گا جب یہ معاملہ
تو کسی سٹیج کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ان تمام تر معاملات کے اندر شامل ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہی ہیں کہ جو سہیل خان افریدی صاحب کا 2 روز کا دورہ ہے، اس 2 روزہ دورے کے اندر ممکنہ طور پر وہ کوٹ لکھپت جیل بھی جائیں گے، ممکنہ طور پر وہ شاہ محمود قریشی اور جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے اس سے ملاقات کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جو کہ جیل سے باہر ہے، چاہے وہ حماد اظہر ہیں یا پھر پرویز الہی ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں، کیونکہ گزشتہ تقریباً چند ہفتوں سے مسلسل اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی صاحب کے حوالے کیے جائیں معاملات، اور عمران خان صاحب کو یہ کہا جائے، انہیں یہ پیغام پہنچایا جائے بڑی سطح کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل بھیج کر کہ عمران خان صاحب کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کریں، بدلے میں ان کا پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ انہیں واپس مل سکتا ہے۔ سہیل خان افریدی کا یہ جو حالیہ دورہ ہے، اس سے پہلے جناب انصار عباسی صاحب ہوں، اس سے پہلے جناب دیگر لوگ ہوں، حفیظ اللہ نیازی ہوں، یا آج کا سہیل وڑائے صاحب کا کالم ہو، چند دن پہلے کہ ان کے کالم ہو، وہ بار بار ایک ہی بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نام لے کر بار بار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب نام لے کر تنقید کرنا ختم کر دیں، انہیں محدود جو پولیٹیکل سپیس ہے آئندہ چند دنوں کے اندر مل سکتا ہے، وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، محدود جلسے جلوس کر سکتے ہیں، بدلے میں اگر انہیں قومی حکومت کے فارمولے کے اوپر راضی کیا جائے جس میں شاہ محمود قریشی، پرویز الہی جیسی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی وہ آگے کی جائے، یا وہ جو 3 رکنی ایک کمیٹی ہے جس میں عمران اسماعیل ہیں، محمود مولوی ہیں، فواد چودھری ہیں، جنہوں نے اپنی سطح پر جو ہے وہ بظاہر یہی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے فواد چودھری صاحب نے جو ایک ملاقات کی راولپنڈی کے اندر ذرائع کے مطابق، عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اپنی سی اگر کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور بہرحال اختیارات عمران خان صاحب کی جانب سے محمود خان اچکزئی صاحب کو دیے گئے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات بھی کی، اس ملاقات کے بعد ان کی جانب سے گرین سگنل بھی دیا گیا کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر نیا کوئی میثاق معیشت، نیا کوئی میثاق جمہوریت ہوتا ہے اور اس کے بدلے پاکستان تحریک انصاف کی کچھ بنیادی شرائط جو ہیں وہ منظور کی جاتی ہیں جو کہ ممکنہ طور پر نئے الیکشن کے حوالے سے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر نیا جو میثاق معیشت ہے یا جو نیا میثاق جمہوریت ہے، اس پر محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ وہ خود اڈیالہ جیل جا کر اس کے اوپر عمران خان صاحب سے دستخط کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع کی جانب سے، جیل حکام کی جانب سے، جیل ذرائع کی جانب سے یہ پیغام پہنچا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ملاقات نہ ہونے کے باوجود کہ میری رہائی کو کسی بھی طریقے سے ان مذاکرات کے ساتھ مشروط نہیں کیا جائے گا، یہ ہرگز نہیں کیا جائے گا، یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں تو پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی ذاتیات کی سیاست نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب ان مذاکرات کے نتیجے میں کسی قسم کی ڈیل کے ذریعے، کسی قسم کے NRO کے ذریعے کوئی رہائی نہیں چاہتے، بلکہ عمران خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کر دی ہے کہ عدالتوں کو اگر آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے، اگر کیسز اپنے وقت کے اوپر جو لگنے چاہیے تھے لگ چکے ہوتے تو دیگر کیسز کی طرح اس وقت عمران خان صاحب کو جن کیسز کے اندر سزا ہوئی ہے اور وہ کیسز بھی ابھی تک جو ہے وہ ختم ہو جانے تھے، لیکن کیونکہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی مرضی کی جگہوں پر اپنی مرضی کے بندے لگائے گئے، چاہے وہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ عامر فاروق صاحب نے جو خدمات سر انجام دیں، اس کے بدلے میں پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے، لمبے عرصے تک جناب انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے گئے۔ اس کے بعد اب جو ڈوگر صاحب کو لایا گیا، اس کے بعد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسی قسم کی صورتحال ہے۔ اگر یہ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لگ جائیں، اپنے وقت کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں، تو ڈیفینیٹلی ان کا حال بھی وہی ہوگا جو ماضی میں عمران خان صاحب کے دیگر کیسز کے حوالے سے ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بات واضح کر دی، لیکن دوسری جانب اس بات کا
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہے، اس بات کا پاکستان کی اس چنتخب حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور تمام تر دعوے کرنے کے باوجود کہ جناب ہم بڑا استحکام لے آئے، نہ کوئی سیاسی استحکام آ سکا، نہ کوئی معاشی استحکام آ سکا، اور آگے چل کر آئندہ چند دنوں کے اندر اسرائیل، فلسطین اور غزہ کے حوالے سے اہم ترین فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے کرنے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ان تمام تر فیصلوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو شامل کیا جائے۔ اس لیے اس وقت یہ جو ہری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو آپ کو جلدی نظر آ رہی ہے، یہ جو آپ کو فیسیلیٹیشن نظر آ رہی ہے سہیل خان افریدی صاحب کی کہ وہ لاہور جائیں، وہاں پر وہ کارر میٹنگز بھی کریں، اور اس کے بعد وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کر کے انہیں اس بات کے اوپر منائیں کہ قریشی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، اور عمران خان صاحب کو مستقبل کے حوالے سے کسی محدود پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر راضی ہونے اور کچھ عرصے کے لیے خاموش رہنے کے اوپر اگر وہ انہیں رضامند کر لیں تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ جبکہ بدلے میں اصل خبر اس کے پیچھے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اب اس لیے بھی دیوار کے اوپر جو ہے وہ لکھی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب کہا جا چکا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کہ بہت لمبا عرصہ اب ان معاملات سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔